ٹاکسک جوائنٹ فیملی میں سکون سے جینے کے 8 اصول۔ اگر آپ کا واسطہ بھی تکلیف دہ رویہ رکھنے والے سسرال، جوائنٹ فیملی یا میکے سے پڑا ہے تو بس پھر یہ ڈسکشن آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خون کا رشتہ آپ کے لیے احساس اور محبت ہی رکھتا ہو، سامنے والے کے میٹھے لہجے سے آپ کو ذہنی سکون ہی ملے، بلکہ بعض اوقات کچھ خون کے رشتے خون چوسنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح خود کو دوسروں کے تکلیف دہ رویے سے بچانا بھی ہے اور رشتہ بھی قائم رکھنا ہے، اس طرح کہ آپ ڈپریسڈ نہ ہوں۔ کچھ رشتہ دار آپ کے لیے جذباتی زہر کا کام کرتے ہیں اور پھر آپ کا اپنا ہی گھر ذہنی اذیت اور تکلیف سے بھرا گھر بن جاتا ہے، جہاں بات بات پر تنقید، الزام تراشی، بیجا مداخلت، حسد، مقابلہ بازی اور بدگمانی عام ہوتی ہے۔ ایسی جگہ پر آپ بات کرنے سے پہلے بار بار سوچتی ہیں کہ کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، آپ کی بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لے۔ ایسی جگہ پر اگر آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بھی سوچ لیں تو آپ کو خود غرض سمجھا جانے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ میں یہ خرابی اور مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے انوائرمنٹ میں خرابی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہا کیسے جائے ایسے ماحول میں، کیسے آپ اپنا سکون محفوظ بنا سکتی ہیں، کیسے آپ ایسی فیملی میں سکون سے جی سکتی ہیں۔ سکون سے جینے کا رول نمبر 1 ہے خاموشی سے حدود مقرر کر لیں۔ یہ حدود شور شرابہ کر کے بول کے مقرر نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی، کچھ باتوں پر نو رپلائی کر کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی بحث سے دوری اختیار کریں۔ اکثر باتیں وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کو سیکرٹ رکھیں، نہ خود آپ کسی کے سیکرٹس میں گھسیں اور نہ ہی اپنے سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ نہ تو خود دوسروں کی ہر بات میں مداخلت کریں اور نہ ہی اپنی باتوں میں دوسروں کی مداخلت برداشت کریں۔ اپنے ذاتی معاملات محدود رکھیں، اپنے فیصلوں میں خود مختار رہیں۔ نرم لہجے میں واضح کر دیں کہ میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں خود فیصلہ لے سکتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سکون سے جینے کے لیے آپ جو رولز مقرر کریں گی اس میں رول نمبر 2 ہے، جوائنٹ فیملی ہو، میکا ہو یا پھر کوئی اور ماحول ہو، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں کو دل پر لے جاتی ہیں۔ کسی کا ایک جملہ، کسی کا ایک طنز، کسی کا ایک طعنہ، کسی کا ایک موازنہ آپ کا پورا دن خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے سکون سے جینے کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ ہر بات کو سیریس نہ لیا جائے۔ آپ کو ہر بات پر ری ایکشن نہیں دینا۔ ایسے لوگ آپ کے رد عمل کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق ری ایکشن تکلیف دینے والے لوگوں کی خوراک ہوتا ہے جو انہیں مضبوط کرتا ہے۔ جس دن آپ نے ایسے لوگوں کو ری ایکٹ کرنا چھوڑ دیا، اسی دن وہ کمزور پڑ جائیں گے اور آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات آپ ہی کے لیے نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ اپنے حسد یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی بات یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنی کیفیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اظہار کو خود پر مسلط نہ کریں، خود کو ڈپریس نہ کریں، بالکل بھی نہ سوچیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ مختصر یہ کہ کسی کی کسی بھی طرح کی بات ہو، آپ نے اسے دل پر نہیں لینا کہ آپ اس کا روگ لگا کر ہی بیٹھ جائیں کہ فلاں نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا۔ آپ کی یہ سوچ آپ کو مزید کمزور اور پریشان کر دے گی۔ ایسے ماحول میں اکثر لوگ بحث سے بات کا بتنگڑ تیار کر لیتے ہیں، تو اسی لیے رول نمبر 3 ہے غیر ضروری بحث سے پرہیز کریں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑھا کر اس پر دلائل دیے جاتے ہیں، یہ چیز ماحول کو خراب کرتی ہے۔ اگر سامنے والا بحث یا بات بڑھانے کے موڈ میں ہو تو ٹاپک چینج کر دیں یا پھر خاموشی اختیار کر کے وہاں سے اٹھ جائیں اور جگہ چینج کر لیں، وہاں سے چلے جائیں۔ رول نمبر 4 ہے خود کو ثابت کرنے کے چکر میں خود کو کھپانا چھوڑ دیں۔ ایسے ماحول میں آپ جتنا بھی کر لیں لوگوں کو کم ہی لگتا ہے، وہ کبھی آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ خوش نہیں ہوتے، جن کے اپنے اندر خوشی نہیں ہوتی، وہ پھر کبھی دوسروں سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا پھر کوئی اور ماحول ہو، اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف دوسروں کو خوش کرنا ہو تو آپ کی اپنی خوشی اور سکون کہیں اور ہی کھو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو خوش کرنے کی ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پر مت لیں، کتنی ہی کوشش کر لیں۔ ناراض لوگ ہمیشہ ناراض ہی رہیں گے، اس لیے اپنی طاقت وہاں پر خرچ کریں جہاں آپ کی قدر ہو۔ رول نمبر 5 ہے آپ کو اپنی خوشی کا خیال خود رکھنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ اگر آپ کی اپنی خواہشات، آرام اور جذبات ہمیشہ دوسروں پر قربان ہوتے رہے تو آپ کے اپنے اندر خالی پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں پر ضروری ہو وہاں عزت کے ساتھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر خاموشی بھی ایک بہترین جواب ہے۔ اسی لیے سیلف کیئر کریں، خود کو خوش رکھیں، اپنی خوشی کا خیال رکھیں۔ ایسے ماحول میں اپنا اور اپنی خوشی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا،
اپنی خوشی کا خیال رکھنا ہے، اس لیے توازن رکھیں، نہ تو خود غرض بنیں اور نہ ہی خود کو مٹا دیں۔ رول نمبر 6 ہے لوگوں کو ویسے ہی سمجھ لیں جیسے وہ اصل میں حقیقت میں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے جیسے وہ ہوتے ہیں تو نہ تو آپ ان سے امیدیں رکھیں گے اور نہ ہی ان کا رویہ آپ کو غمزدہ کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بس ایسے ہی ہیں تو انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو تو نہیں بدل سکتے، بس خاموشی سے اپنی سوچ بدل لیں۔ آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، ہر جملے کا حساب رکھنے سے دل تنگ ہو جاتا ہے۔ بڑا دل رکھنے سے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور یہی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ ان کا کردار ہے، آپ کیا جواب دیتے ہیں، کیا برداشت کرتے ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ اللہ سب کی نیتوں سے واقف ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں سے زیادہ اس کی رضا کو اہم سمجھیں۔ رول نمبر 7 ہے سسرال یا بزرگوں کا احترام برقرار رکھیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، بزرگوں سے بدتمیزی مسئلے کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ بدتمیزی اور زبان درازی سے انوائرمنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بات آپ کے بڑوں کی تربیت تک چلی جاتی ہے۔ ادب احترام اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اختلافات بھی ہوں تب بھی ایسا کچھ نہ کریں، آپ کو بدتمیزی نہیں کرنی یا پھر ایسی بات ہرگز نہیں کرنی کہ آپ کی تربیت کے شگاف، سیاہیاں اور دھبے ظاہر ہو جائیں۔ رول نمبر 8 ہے میاں بیوی کا آپس کا اتحاد اور تعلق۔ اگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف کسی سے بھی باتیں نہ کریں اور نہ سنیں۔ سب کے سامنے ایک دوسرے کو عزت دیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات سن بھی لی ہے تو پہلے اس غلط فہمی کو دور کریں، کیونکہ ایسی فیملیز میں لوگ لڑوانے کے لیے بھی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ غلط فہمی آپ کا رشتہ کمزور کر دے گی۔ جب بھی کوئی آپ سے اس طرح کی الٹی اور ٹیڑھی بات کرے تو سن کر فوری طور پر رد عمل نہ دیں، کہہ دیں کہ ہم خود ہی آپس میں بات کر لیں گے۔ کسی تیسرے شخص کو بیچ میں نہ آنے دیں، یہ تیسرا انسان ہی شیطان کا کام کرتا ہے۔ ایک دوسرے پر کسی کی وجہ سے ہرگز الزامات مت لگائیں، اپنے احساسات بیان کریں، نرم لہجہ اختیار کریں۔ اگر میاں بیوی آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کبھی کسی سے بات نہ کریں گے اور نہ سنیں گے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے، اور جب مسئلے مسائل ختم ہو جائیں تو لڑائیاں اور غلط بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہوپ فلی آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے اس ڈسکشن میں میرا ساتھ دیا ہے تو تھینک یو سو مچ۔